کچھ عرصہ پہلے لاہوری بھکاریوں کے حوالے سے بہت دلچسپ خبر نظر سے گزری تھی۔ خبر کا تراشا میں نے محفوظ کر لیا تھا تاکہ کسی وقت اس خبر کا اور اپنے اس پیارے دیش کی معاشی صورتحال کا موازنہ کر سکوں، جسے بھکاری فطرت رکھنے والے جرنیلی حکمرانوں نے ایک بھکاری دیش میں تبدیل کر دیا ہے۔ جرنیلی جھرلو والے انتخابات کے بعد اب ان لوگوں کا انتخاب ہو گیا ہے جو کہنے کو تو ملک کے وزیر اعظم اور صدر ہوں گے، لیکن چونکہ یہ ایک بھکاری دیش کے نمائندے ہیں تو ظاہر ہے انہیں ملکوں جا کر ان لوگوں کے لیے مانگ تانگ کر لانا ہوگا جو اس دیش کا قبضہ گروپ بھی کہلاتے ہیں اور اس دیش کو کنگلا کرنے میں جن کے فوج میلے کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ نئی جرنیلی بساط کے مطابق شہباز شریف اور آصف زرداری نامی دونوں سیاسی مورے ایک بار پھر بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ کچھ عرصے کے لیے ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بجائے مل جل کر ملک کے اصلی حکمران کے بوٹ چمکایا کریں گے۔ اب آپ یہ سوال مت پوچھیے گا کہ سجا بوٹ کون پالش کرے گا اور کھبا کون کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ زرداری بھی مفاہمت کا بادشاہ ہے اور شہباز شریف کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، اس لیے دونوں مل جل کر سجے کھبے کا فیصلہ بھی کر لیں گے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جسے پڑھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور لاہوری بھکاریوں کی اجتماعی دانش پر رشک بھی آیا۔ اگر اس طرح کی سمجھ بوجھ پنڈی اور اسلام آباد والے بھکاریوں میں بھی ہوتی تو آج ان کے حالات اتنے خراب کبھی نہ ہوتے۔ اس اخباری تراشی کے مطابق لاہور کی فردوس مارکیٹ کے خراب ٹریفک سگنل کو ان بھکاریوں نے خود سے پیسے جمع کر کے ٹھیک کرا دیا۔ بھکاریوں کا موقف یہ ہے کہ سگنل خراب ہونے سے یہاں گاڑیاں نہیں رکتی تھیں، جس سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ لاہوری بھکاریوں کے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان بھکاریوں میں اتنی عقل تو ہے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کو ٹھپ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس جگہ سے ہجرت نہیں کی، بلکہ فوری طور پر اس بات کا جائزہ لیا کہ ان کا کاروبار ٹھپ کیوں ہو رہا ہے اور اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس بہتری کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ بھی کروایا اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈ بھی اکٹھے کر لیے۔ نہ کسی بینک سے قرضہ مانگا، نہ کسی ایرے غیرے سے مدد مانگی اور نہ ہی IMF کی طرف رجوع کیا۔ بس بھیک مانگ کر جو بچت کر رکھی تھی اسے استعمال کیا اور اپنی مدد آپ کے تحت مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں ان بھکاریوں کی جن کی طرف میرا دھیان یہ خبر پڑھ کر سب سے پہلے گیا تھا۔ یہ اس بھکاری ملک کا سب سے بڑا بھکاری گروپ ہے۔ کافی عرصے تک تو یہ بھکاری گروپ مالی اعتبار سے بڑا خوشحال تھا، لیکن ان دنوں اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہی صورتحال ملک کے چھوٹے چھوٹے بھکاریوں کی ہے، لیکن ان چھوٹے بھکاریوں کا موج میلہ ان کے فوج میلے سے بہت چھوٹے لیول کا ہے، اس لیے ان کے حالات اس سب سے بڑے بھکاری گروپ سے کہیں کم خراب ہیں۔ یوں تو اس مالی تنگی کے اور بھی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سب سے بڑے بھکاری گروپ کو ملنے والی امریکی بھیک جو کہ ڈالر کی شکل میں ہوا کرتی تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اس ڈالری بھیک میں کمی کی سب سے بڑی وجہ تو افغانستان کے حالات ہیں، اور لاہوری خبر کے پس منظر میں آپ اسے بھی ایک انٹرنیشنل ٹریفک سگنل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹریفک سگنل پاکستان کے سب سے بڑے بھکاری گروپ کا سب سے بڑا سورس آف بھیک تھا۔ امریکی ٹریفک کی وجہ سے ان بھکاریوں کے مزے تھے، یوں کہہ لیں کہ ان کے کشکول میں برسات ہو رہی تھی اور وہ بھی امریکی ڈالروں کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس برسات میں بس انہی کا تن من اور وردیاں بھیگ رہی تھیں۔ چھوٹے موٹے بھکاری تو بس دور کھڑے ہو کر حسرت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب نے یہ سبق اچھی طرح یاد کر رکھا تھا کہ اس دیش میں بھینس اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے۔ لاہوری بھکاریوں نے تو اپنے سگنل کو اپنی مدد آپ کے تحت ٹھیک کروا لیا تھا اور ان کی آمدنی دوبارہ شروع ہو گئی تھی، لیکن ان پنڈی والے بھکاریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں کہ اس انٹرنیشنل ٹریفک سگنل کی امریکی رونقیں بحال کروا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حالت دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ افغان ٹریفک سگنل کی بحالی سے مایوس ہو کر انہوں نے اب اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کچھ نئے منصوبے بنائے۔
سیاسی بھکاریوں کے درمیان جنگ بندی کروا دی ہے اور ان کے دو نسبتاً بڑے گروہ بھی بھیک مانگنے والے بین الاقوامی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے پر راضی ہو گئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑے بھکاری گروپ نے پہلے والے سارے کے سارے امریکی ڈالر فوج میلے میں خرچ کر دیے۔ اب ان کے پاس لاہوری بھکاریوں کی طرح ایسی کوئی بچت نہیں ہے جس سے یہ کمائی کے نئے منصوبوں کو مکمل کر سکیں۔ کمائی کے نئے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے بھی انہیں ادھر ادھر سے بھیک درکار ہے، جو کہ کوئی بھی دینے کو تیار نہیں۔ لارے لپے تو بہت لگائے جا رہے ہیں لیکن عملاً کوئی کچھ نہیں دے رہا۔